ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشیل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی یا اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جیسے التمش رابیل پر جھکا، اس کی گرم سانسوں کے احساس سے رابیل کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر رابیل اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ اسے اور کچھ نہیں سوچا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ برقرار رکھنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے کچھ پیچھے کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، التمش، آپ بہت پچھتائیں گے اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو۔ لیکن رابیل کی دھمکی کا التمش پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، پچھتاوا اتنا حسین ہو تو ایسے پچھتانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آج تو تم ہاتھ آئی ہو جان من، آج تمہیں نہیں بخشوں گا۔ رات بھر جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر رابیل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس نے رابیل کا ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے پر دیکھ کر وہ دل پر قابو کھونے لگا تھا۔ اس وقت وہ خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی اور پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ کپ کپانے لگی تھی، لیکن التمش اس وقت جذبات کی راہ میں بہنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یکدم اسے یوں بے حس و حرکت دیکھ کر التمش کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اسے پیچھے ہٹا تھا اور اس کے رخسار کو تھپ تھپانے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اس قدر خوف کھائے گی کہ بے ہوشی ہو جائے گی۔ اب تو التمش کی جان پر بنی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جلدی سے پانی کے جگ سے پانی لیا اور چھینٹے اس کے منہ پر مارنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ التمش کے ہوش اڑ رہے تھے۔ وہ رابیل کو بازو سے ہلانے لگا، رابی، رابی، پلیز کم آن یار، ہوش میں آؤ، آئی پرومس کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ التمش جتنا پریشان ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اگر رابیل کو ہوش نہ آیا تو مجبوراً اسے باہر یہ بات سب کو بتانی پڑے گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا اور وہ اس طرح کا رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن رابیل کو ہوش نہیں آ رہا تھا تو مجبوراً ہی صحیح، لیکن اسے یہ بات اپنی والدہ کو بتانی پڑی۔ اس نے اپنی والدہ کے کمرے میں دستک دی تو دروازہ اس کی والدہ نہیں کھولا تھا۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، پتہ نہیں رابیل کو کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریحانہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات سن کر زوار شاہ کی بھی آنکھ کھولی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے رابیل کو؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، سو رہی تھی، میں نے جگانے کی کوشش کی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ریحانہ بیگم بار بار غصے سے التمش کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا کہ جیسے قصور التمش کا ہے۔ بہرحال جب وہ کمرے میں گئیں تب تک زوار شاہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ جب پتہ چلا کہ بیٹی بے ہوش ہے تو یہ سن کر فوراً سے التمش کے کمرے میں آ گئے۔ تب تک ریحانہ بیگم رابیل کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوار شاہ نے فوراً سے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا کہ رات کے اسی پہر یہاں پہنچ جائیں۔ بار بار وہ بڑی غصیلی نظر سے التمش کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ہاتھ باندھے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ دل ہی دل میں وہ خود کو بھی کوس رہا تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی اتنی دھمکیاں دینے کی۔ بہرحال کچھ دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو کچھ دیر بعد ہی رابیل بڑبڑانے لگی اور کہنے لگی، پلیز التمش، میرے ساتھ کوئی بھی برا سلوک مت کرنا، جلتا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ پر مت لگانا، پلیز میرے بال مت نوچنا۔ ایسی باتیں سن کر التمش کے ہوش اڑے تھے۔ ایسا تو کچھ اس نے کہا ہی نہیں تھا جب وہ آنکھیں بند کر کے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ یہ سب سن کر زوار شاہ نے جس قہر بری نظروں سے التمش کو دیکھا تھا وہ تو لرز کر ہی رہ گیا تھا۔ ریحانہ بیگم کی نظریں بھی اس پر ایسے ہی اٹھ رہی تھیں اور یہی حال انوار شاہ کا بھی تھا۔ تینوں ہی اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم وہ چونک کر اٹھی اور اٹھتے ہی اپنی تائی اماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے التمش کے کمرے میں نہیں رہنا، یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، میرے ساتھ سفاکی کا مظاہرہ کرے گا۔ کہتا ہے بچپن میں نے تمہیں اسٹور میں بند کیا تھا، تم نے میری شکایت لگا دی تھی، تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے امریکہ بھیج دیا، میں تم سے اب اس بات کا بدلہ لوں گا۔ تائی اماں یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سگریٹ سے جلائے گا۔ یہ سن کر التمش نے اسے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ کس قدر جھوٹی ڈرامے باز لڑکی تھی۔ زوار شاہ التمش کے پاس آ کر اس کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی تم نے اس سے شادی اس لیے کی تھی کہ تم اس سے اپنے بدلے لے سکو؟ تم کیا سمجھتے ہو
کہ جو جی میں آئے وہ کرو گے اور ہم تمہیں کرنے دیں گے؟ انوار کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو ہرگز بھی اس کے کمرے میں نہیں رکھوں گا۔ چلو اٹھو رابل، پتہ نہیں میری بچی سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے یہ کہہ کر انوار نے رابل کا ہاتھ پکڑا اور التمش کے کمرے سے باہر لے گئے۔ ریحانہ بیگم نے اس کے کاندھے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے؟ التمش کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے مام، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی اسے ایسا کچھ کہا ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے چچا سے ایسی فضول باتیں کی تو کیوں کی ہیں؟ ریحانہ بیگم کہنے لگی کہ مجھے تو تم پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ بچپن میں بھی تم نے اسے اسٹور میں بند کیا تھا، لیکن میں سمجھی کہ بڑے ہو کر تمہیں عقل آ گئی ہوگی، لیکن تم تو ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہو۔ التمش ان سے کہنے لگا با خدا امی، میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کیوں میری بات پر بھروسہ نہیں کرتی؟ زوار شاہ نے کہا کہ تم جانتے ہو نا کہ وہ انوار کی اکلوتی بیٹی ہے اور اگر اسے کچھ بھی نقصان پہنچا تو ہم دونوں بھائیوں کے بیچ میں دراڑ پڑ جائے گی۔ اور یاد رکھنا التمش، میں تمہاری وجہ سے اپنے بھائی کو اور اپنی بھتیجی کو فراموش نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ریحانہ بیگم اور زوار شاہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب التمش کا تو جی چاہا کہ اس ڈرامے باز لڑکی کا سچ میں ہی گلا گھونٹ دے جو اس قدر جھوٹے الزامات اس پر لگا رہی تھی۔ وہ سمجھ جاتا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک ڈرامہ ہی تھا تاکہ التمش اس کے قریب نہ آ سکے۔ اس نے غصے سے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر تکیہ اٹھایا اور زمین پر کھینچ کے مارا اور کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ایک بار میرے ہاتھ تو آؤ۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ رابل اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر جیسے ہی التمش آیا تو سب لوگ ڈنر کر رہے تھے۔ انوار نے اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے تھے، غصے سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے رابل سے معذرت کی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس رات جو کچھ تم سے کہا میرا ارادہ قطعی وہ کرنے کا نہیں تھا، بس پتہ نہیں میں نے کیوں تمہیں یہ دھمکی دی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر تو رابل حیران ہوئی تھی، لیکن فوراً اسے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی اتنا آسان نہیں ہوتا معاف کرنا، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مجھے تو آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ رہا ہوں اور سب کے سامنے تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا، لیکن دیکھو نا تم نے آگے جو بات سب کو بتائی تھی وہ پوری بتانی چاہیے تھی نا۔ سب لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ سارا قصور میرا ہے، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ تم نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی تھی، ہماری لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔ اس بار حیران ہونے کی باری رابیل کی تھی۔ وہ کہنے لگا چاچو آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ 5 سال تک اسے اولاد نہ ہو، یہ کہتی ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کروں گی، بچہ پیدا کروں گی تو موٹی ہو جاؤں گی، بے ڈھنگی سی لگوں گی۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن کہتی ہے کہ مجھے لائف انجوائے کرنی ہے اور تم نے تو ہنی مون کا بھی کوئی پلان نہیں بنایا۔ دیکھیں میں تو وارث چاہتا ہوں، اس خاندان میں ہمارا وارث آنا چاہیے، لیکن اگر رابیل کی مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے پہلے اسے بہت پیار سے سمجھانا چاہا لیکن اس نے صاف منع کر دیا، اسی لیے میں نے اس کو دھمکیاں دی تھی تاکہ یہ میری اس بات کو ماننے کے لیے سوچے۔ یہ بات سن کر رابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے اس قسم کی باتیں سن کر اسے شرم آ رہی تھی اور التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ التمش کہنے لگا پھر آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا، ٹھیک ہے یہ الگ کمرے میں رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے، مجھے اولاد سے اس لیے محروم کرنا چاہتی ہے کہ یہ موٹی نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ میں یوں آپ سب بڑوں سے کروں، لیکن جب رابیل نے آدھی بات ہی بتائی ہے تو اس لیے مجھے سچ بتانا پڑا، میں آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر انوار نے رابیل کو غصے سے دیکھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جواب میں کہے تو کیا کہے۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی کہ یہ تو نہایت ہی غلط بات ہے، ارے بھائی عورت کی زندگی تبھی مکمل ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے اور جلد از جلد آگے بڑھے۔ رابیل یہ تو بالکل ہی غیر مناسب سی بات ہے بیٹا۔ زوار شاہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ انوار نے بھی اس بار اس بات پر حامی بھر لی۔ رابیل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن التمش کا کام ہو چکا تھا، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے رابیل کو دیا تھا، اسی لیے اب وہ بہت مطمئن ہو کر ناشتہ کر رہا تھا۔ زوار شاہ نے فون پر ہی اگلے روز کی اسلام آباد کی ٹکٹیں بک کروائی تھیں۔ وہ کہنے لگے وہیں سے تم لوگ مری چلے جانا اور 15 دن گھوم پھر کر آنا۔ پھر ریحانہ بیگم سے کہنے لگے کہ آج کل کی لڑکیوں کو ذرا بھی عقل چھو کر نہیں گزری، پتہ نہیں کن دوستوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ رابیل جو اس قسم کی باتیں کرتی ہے
ریحانہ بیگم تم اسے سمجھاؤ نا، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ اس بات کی بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اب التمش نہایت مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں رابیل کو اچھی کلاس لے کر اسے یہاں بھیجیں گی۔ وہ بیڈ کے کراؤن پر ٹیک لگا کر اپنی زوجہ محترمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ریحانہ بیگم کے ساتھ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ التمش کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر رابیل کا دل جلا تھا۔ تائی امی نے پورے 1 گھنٹے کا لیکچر سنایا تھا کہ شوہر کو اس کے حق سے انکار کرنے والی عورت پر فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں اور اولاد تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ بہرحال ریحانہ بیگم نے اسے التمش کے پاس بٹھایا اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو، آج کے بعد تم بھی رابیل کو کوئی دھمکیاں نہیں دو گے۔ التمش کہنے لگا، میری یہ جرت، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ بہت پیار اور محبت سے رکھوں گا۔ یہ سن کر رابیل کو اس پر اب اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ ریحانہ بیگم جیسے ہی کمرے سے باہر گئیں تو التمش نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آئی ایسی گھٹیا باتیں میرے باپ کے سامنے کرتے ہوئے؟ بہت ہی فضول انسان ہو تم۔ التمش کہنے لگا، بالکل تمہاری طرح فضول ہوں۔ تمہیں شرم آئی تھی میرے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی جو تم نے رات کو کی تھی؟ فی الحال تو ہنی مون کی تیاری کرو، یہاں تو بہانے بنا کر رفو چکر ہو جاتی ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب مری کی حسین وادیوں میں تم کیسے مجھ سے اپنی جان چھڑواتی ہو۔ اور پتہ ہے، بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تک باپ بننے کی خوشخبری نہ سناؤ تب تک واپس مت آنا۔ رابیل کے کان کے قریب ہو کر اس نے یہ دھماکے دار خبر اسے سنائی تھی۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے اگلا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا۔ بڑی التجائیہ نظروں سے اس نے التمش کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، پیکنگ کرو پیکنگ، ایسی معصوم شکل بنا کر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جو عیار عورت چھپی ہوئی ہے نا، میں اسے اچھے طریقے سے دیکھ چکا ہوں۔ اس بار التمش کا لہجہ سخت تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی رابیل کو تیاری کرنی پڑی۔ اور اسلام آباد جانے سے پہلے ریحانہ بیگم نے بھی اسے دوبارہ یہ بات سمجھائی کہ وہ التمش کو اس کے حق سے انکار نہ کرے، چونکہ انہیں وارث جلد از جلد چاہیے۔ اسلام آباد کے لیے جہاز میں سفر کرتے ہوئے رابیل نے اپنا رخ بھی بدل لیا تھا۔ وہ سارے راستے التمش سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ پرواہ تو اسے بھی نہیں تھی۔ اسلام آباد میں اترتے ہی سیدھا مری کا سفر شروع ہوا۔ جب تک وہ مری کے ہوٹل کے کمرے تک پہنچی تب تک وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی مری پہنچتے پہنچتے ہی انہیں رات ہو چکی تھی۔ التمش نے کہا کہ تمہیں کچھ کھانا ہے تو بتا دو، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس سونا چاہتی ہوں۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند سے چور ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر وہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوری مائی وائف، میں یہاں تمہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم اپنی نیندیں پوری کرو۔ یہاں کی راتیں بھی میری ہیں اور دن بھی میرے۔ رابیل کہنے لگی، تم جیسے مردوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ زبردستی عورت کو بلیک میل کر کے اسے نکاح کر کے اسے حاصل کرتے ہو اور اس سے پھر اپنی ہوس پوری کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی مردانگی کا ثبوت دے دیا۔ تم لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت تم سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ التمش، جس طرح سے تم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے حاصل کیا ہے نا، میرے دل میں تمہارے لیے صرف ایک جذبہ ہے اور وہ ہے نفرت کا۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں کھائی میں کود جاؤں گی اور اپنی جان لے لوں گی۔ نوٹ: یہ ناول آنچل آفیشیل 2.0 کے پلیٹ فارم سے مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور اس کے تمام جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ کسی بھی قسم کی کاپی، دوبارہ اپلوڈ یا اس مواد کو بغیر اجازت استعمال کرنا قانونی طور پر منع ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ براہ کرم تخلیقی کام کی قدر کریں اور ہماری محنت کا احترام کریں۔ یہ سن کر التمش کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، پتہ نہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے آج تک مجھے صرف نفرت کا چشمہ پہن کر ہی دیکھا ہے۔ ذرا وہ چشمہ ہٹا کر دیکھو تو شاید بہت کچھ نظر آ جائے گا تمہیں میری آنکھوں میں، لیکن وہ تو تم اتار کر دیکھو گی نہیں۔ پھر تکیہ صوفے پر جا کر رکھا اور لیٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے اور کہنے لگا، جب دماغ درست ہو جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی میرا یہاں سے واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ رابیل اس کی بات سن کر زچ ہوئی تھی، لیکن اس وقت نیند سے اور تھکن سے چور تھی۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تب تک التمش تیار ہو چکا تھا اور وہ کہنے لگا، جلدی اٹھو، یہاں میں تمہاری منحوس شکل دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مری کی حسین مناظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ بھی ہم باہر ہی کریں گے۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔
رابیل نے غصے سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر اس کا جوڑا بنایا اور واش روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے جب واپس آئی تو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو جہاں پر سیر و تفریح کے لیے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا جوڑا کھولا اور بال بنانے لگی۔ التمش صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ التمش کو یوں اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ فٹافٹ سے اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں بنائی تھی، لیکن التمش نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور اس کی چٹیاں کھول دی۔ وہ کہنے لگا بہت حسین بال ہیں تمہارے، ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو، آؤ چلو چلتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رابیل نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ کہنے لگی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نہیں جانا، کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے اور قریب آیا اور اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر سارے فاصلے ختم کرنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کہنے لگا بہت ہو چکا رابیل، دیکھو میں اپنا ہنی مون ٹرپ بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اپنے تمام پچھلے رویوں کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ کافی دھیما تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے جب تمہیں امریکہ سے آ کر دیکھا تھا تبھی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں میرا طریقہ کچھ غلط تھا، لیکن سیریسلی آئی ریئلی لو یو۔ محبت کا اظہار کرنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی، لیکن رابیل کو لگا کہ وہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سب کچھ بول رہا ہے۔ اس نے اسی لیے اپنے کمر سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا کوشش کرو گی تو ہو جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے شوہر ہونے کے ناطے میں ہی تمہارے دل میں آ سکتا ہوں۔ پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جا کر مری کی خوبصورت وادیوں میں اس نے دبے لفظوں میں رابیل کی بڑی منت سماجت کی تھی کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دے۔ اس کے دل میں رابیل کے لیے کوئی بھی بدلہ یا نفرت نہیں ہے، لیکن رابیل کو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ جہاں وہ کھڑے تھے پیچھے گہری کھائی تھی اور اس کے پیچھے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے تھے، جہاں سے وہ سیلفی لیتے تو کافی خوبصورت آتی۔ اس لیے التمش نے بازو پھیلا کر اسے اپنے پہلو سے لگایا تھا تاکہ اس کے ساتھ تصویریں کھینچ لے، لیکن وہ اس کے پہلو سے لگی کسمسا رہی تھی اور کہنے لگا جتنی خوبصورت تم آج لگ رہی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ آج مجھ سے صبر ہوگا۔ اس کا انداز، اس کی نظروں کی بے باکی، اس کا خمار آلود لہجہ رابیل کے ہوش اڑانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو ورنہ میں کھائی میں کود جاؤں گی۔ اس کی دھمکیاں سن کے التمش بیزار سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کود جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا حوصلہ ہے تم میں اپنی جان لینے کا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جتنی گہری کھائی ہے وہ کبھی بھی اس میں کودنے کی غلطی نہیں کرے گی، لیکن وہ رابیل تھی، ایک دم سرپھری سی لڑکی۔ ایک نظر اس نے گہری کھائی کو دیکھا اور دوسری طرف التمش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ کر اس نے آنکھیں بند کی اور سچ مچ کھائی میں کود گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ کھائی میں گرتی چلی گئی تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ کھائی کے اندر سے نکلی ہوئی جھاڑیوں میں سے ایک جھاڑی کو اس نے پکڑ لیا، پھر نیچے دیکھا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے کہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید التمش اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور پھر اسے کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے التمش کی جان نکلی ہوئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ سرپھری لڑکی یہ بھی کر گزرے گی۔ وہ چلا چلا کر رابیل کو پکار رہا تھا اور وہ جھاڑیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ کہنے لگی التمش میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لو۔ لیکن اس کو تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ کھائی بہت گہری تھی۔ وہ کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا، تم کیا پاگل تھی؟ وہ کہنے لگی پلیز مجھے بچا لو، میں نے جھاڑیوں کو پکڑ رکھا ہے اور یہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہیں۔ نہ ہی وہ التمش کو کہیں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی التمش کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بچائے۔ کافی گہری جگہ پر جا کر اس کے ہاتھ میں وہ جھاڑیاں آئی تھیں جسے وہ پکڑ کر جب نیچے دیکھتی تو اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ اوپر دیکھتی تو بس جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پہاڑی سے نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں جا کر اٹکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے لگا جیسے کسی کے قدموں کی چاپ اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اوپر سے لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ التمش رسی کی مدد سے نیچے اتر رہا تھا۔ جیسے اس نے التمش کو دیکھا تو اس کے سانس بحال ہوا۔ اس وقت التمش کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری نفرت کی یہ حد بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور رابیل شرمندہ سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا پکڑو مجھے۔ اس نے التمش کو پیٹ سے زور سے پکڑ لیا اور پھر وہ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ رسی کو اوپر سے کھینچیں پلیز۔ شاید اوپر اور بھی بہت سے نوجوان تھے۔ وہ پہاڑوں پر اپنے پاؤں جماتا ہوا اسے باحفاظت اوپر لے آیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ آخر ہوا کیا تھا۔
تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، بس میری بیوی کا پاؤں پھسل گیا تھا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ پھر بڑے غصے سے وہ رابیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس ہوٹل کے کمرے میں لے کر آیا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا حرکت کی تھی؟ رابیل، تمہارے لیے کیا سب کچھ مذاق ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ اپنی جان لینے پر اتر آؤ گی۔ تم یہ چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن خدا کے لیے کبھی دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش مت کرنا۔ اس وقت وہ بے حد غصے اور پریشانی میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی بار وہ التمش کو اپنے لیے اتنا پریشان دیکھ رہی تھی، پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے تھے، اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اپنے موبائل سے فوراً سے اس نے اپنی واپسی کی ٹکٹیں کروائیں اور پھر اسے کہنے لگا سامان پیک کرو، ہماری کل صبح کی فلائٹ ہے، اور وہاں جاتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور الزام بھی خود پر لے لوں گا، اسی لیے تم بے فکر رہنا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ کتنی ہی دیر رابیل بیٹھ کر اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، لیکن نہ ہی دوبارہ التمش نے اس کی جانب دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں واپس کراچی لوٹ آئے۔ 3 دن میں ہی ان کی واپسی کو دیکھ کر گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ زوار شاہ کہنے لگا بیٹا یہ کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ مہینہ گزار کر ہی آؤ گے، مگر تم تو 3 دن میں ہی واپس آ گئے۔ کہیں وہاں جانے کے بعد تم نے پھر سے تو لڑائی نہیں شروع کر دی؟ التمش ایک مرتبہ پھر ریحانہ بیگم اور زوار شاہ نے التمش کو ہی آڑے ہاتھوں لیا تھا، لیکن جواب میں التمش کچھ نہیں بولا۔ تبھی ریحانہ بیگم کی نظر رابیل پر گئی، جس کی گردن پر اور پھر بازوؤں پر کچھ خراشوں کے نشان تھے۔ ریحانہ بیگم سے صبر نہ ہوا تو فوراً انہوں نے رابیل کو کاندھوں سے تھام کر اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ تمہیں یہ زخم کیسے آئے؟ میں نے تو تمہیں ٹھیک ٹھاک بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے گھور کر التمش کی طرف ہی دیکھا تھا۔ اس میں بھی انہیں التمش کا ہی قصور لگ رہا تھا کہ کہیں التمش نے رابیل کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا۔ ابھی رابیل کچھ بولتی اس سے پہلے ہی کہنے لگا کہ ہم گھومنے پھرنے گئے تھے ایک وادی میں، وہیں پر اس کا پاؤں پھسل گیا تھا اور گر گئی۔ اگر میں نہ ہوتا تو شاید اس سے زیادہ چوٹیں اس کو لگ سکتی تھیں۔ حقیقت کیا تھی اس نے سب کے سامنے بیان نہیں کی تھی، جبکہ رابیل سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر زوار شاہ آگے بڑھے اور التمش کو ہی ڈانٹ کر کہنے لگے مجھے نہیں لگتا یہ خود سے گری ہوگی، کہیں تم نے تو بہو کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ التمش ہر بار جب بھی رابیل کو کچھ ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار تم ہی ہوتے ہو۔ رابیل کو اس پل تھوڑا برا لگا کیونکہ ہر کوئی ڈانٹ رہا تھا اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سینے پر ہاتھ باندھے ڈانٹ سننے لگا، لیکن رابیل خود صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں وہ میری غلطی تھی۔ التمش چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ تبھی رابیل بھی اپنے کمرے کی طرف ہی گئی تھی۔ وہ تو فریش ہونے کے بعد سیدھا گھر سے جانے لگا، کافی تیار تھا، جبکہ رابیل کہیں نہ کہیں تھوڑی شرمندہ بھی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے تھوڑا سا برا سا لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اس کی انا کے خلاف تھی۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا ہوا تھا، بار بار یہ خیالات دل میں آ رہے تھے کہ اگر سچ میں اس نے طلاق دے دی تو۔ التمش تیار ہو کر پرفیوم لگا کر گھر سے چلا گیا اور رابیل اپنے باپ اور تایار تائی سے ملنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ رات کو 8 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی تک التمش گھر نہیں آیا تھا۔ کھانا تیار تھا، سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور زوار شاہ نے گھڑی پر وقت دیکھ کر کہا کہ یہ التمش کہاں ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو جواب میں رابیل کہنے لگی وہ تو تیار ہو کر چلے گئے تھے، اس کے بعد سے ابھی تک کیا واپس نہیں آئے؟ زوار شاہ نے یہ سن کر ماتھے پر بل ڈالے اور پھر التمش کو کال کرنے لگے۔ کال پر کہنے لگے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا باہر ہی کھاؤں گا اور رات کو دیر بھی ہو جائے گی، پھر ان سب سے فری ہوں گا، آ جاؤں گا۔ یہ سن کر زوار شاہ تھوڑے برہم بھی ہوئے کہ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو تم انفارم تو کرتے، ہم کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رابیل کو اس کا یہ انداز تھوڑا ٹھیک نہیں لگا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن رابیل جو پہلے تو غصے سے سوچ رہی تھی، لیکن اب اس کا دماغ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اگر اسے طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ طلاق تو اس کے ماتھے پر کسی دھبے کی مانند لگے گی اور پھر تایا جان اور اس کے ابو کے بیچ میں الگ لڑائی پڑ جائے گی۔ وہ ایک گھر میں سب کے ساتھ مل کر نہیں رہ پائیں گے۔ یہ خیالات رابیل کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ التمش سے بات کرنا چاہتی تھی کہ تم سے میری نفرت اپنی جگہ، لیکن ہم گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے۔
آخر کو گھر والے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رابیل چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بار بار مری میں ہونے والے واقعات گھوم رہے تھے۔ جب اپنی ہی دھن میں التمش کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر کافی مسکراہٹ تھی اور کافی خوش لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر رابیل پر پڑی تو ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے بیڈ سے اٹھی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ آس پاس دیکھ کر کہنے لگا، تم ابھی تک میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ رابیل تھوڑی جھجکی تھی۔ اپنی بات کو درست کرتے ہوئے التمش خود ہی کہنے لگا کہ تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو، مری جانے سے پہلے بھی تو تم اپنے کمرے میں ہی رہ رہی تھی، اور ویسے بھی تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تو اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا ہے، میں تمہیں بہت جلد۔ اس سے پہلے کہ التمش اپنے منہ سے لفظ طلاق نکالتا، رابیل فوراً آگے بڑھی، فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، بھلے ہی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ہمارا رشتہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں اس رشتے کو آپ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہوں، لیکن التمش، ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ تائی جان، تایا، پھر میرے بابا، یہ تینوں ہی ہم دونوں سے بے حد زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رشتوں کو ختم کر دیں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ یہ تو ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور پھر تایا جان اور میرے ابو ایک گھر میں بھی نہیں رہ پائیں گے، سب کچھ بکھر جائے گا۔ اسی لیے میں اپنی خاطر اپنے گھر والوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا چاہتی، جیسے تیسے میں تمہیں برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے اتنا کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا رابیل۔ یہ بات سن کر التمش نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر اپنی کنپٹی کھجاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے، لیکن ابھی مجھے بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے، تو تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر سیدھا واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آرام دہ کپڑے پہن کر باہر نکلا تو رابیل وہیں پر موجود تھی۔ نہ جانے کیوں اسے التمش کا یہ بدلا بدلا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ التمش سیدھا آ کر بیڈ پر بیٹھا، اپنا موبائل نکالا تو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ رابیل اسے خود ہی بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں جہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ جواب میں التمش نے اسے ایک نظر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، جہاں تمہیں بہتر لگے۔ اتنا کہہ کر وہ موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ رابیل صوفے پر ہی کشن رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود اسے نیند آئے بار بار کی بورڈ کی ٹائپنگ کی آواز نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ابھی تک یوں ہی التمش بیٹھا مسلسل کسی سے میسج پر باتوں میں لگا تھا۔ چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ ایک پل کو رابیل کا دل چاہا کہ وہ جائے اور جا کر اسے کہے کہ کس سے بات کر رہے ہو اتنی رات کو، بند کرو یہ سب کچھ، مجھے نیند آئی ہے، لیکن التمش تو بالکل ہی یوں سنجیدہ ہو چکا تھا جیسے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نوبت تو طلاق تک بھی آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ موبائل اٹھا کر بیلکنی میں چلا گیا۔ رابیل کو صاف آوازیں آ رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، مگر یہ سمجھتی رہی کہ شاید کسی دوست کی کال ہوگی۔ اگلے روز التمش کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن رابیل کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے رابیل کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھتا تھا، لیکن بند کمرے میں اس کے ساتھ یوں ہوتا جیسے کوئی اجنبی ہو۔ اس کا رجحان اب موبائل پر اور میسیجز پر کچھ زیادہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کتنی دیر موبائل پر کسی سے بات کرتا رہتا۔ رابیل کو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے التمش کی عادت سی ہو چکی تھی۔ وہ جو پہلے بات بات پر اسے تنگ کیا کرتا تھا، اسے باتیں سنایا کرتا تھا، اس سے ضد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اب بھی التمش اس کے ساتھ ایسے ہی کرے۔ بھلے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہے، لیکن وہ اس سے بات تو کرے۔ مگر التمش تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پھر اس کا بار بار موبائل پر کسی سے بات کرنا، یہ بھی رابیل کو اندر ہی اندر خون کھولا رہا تھا۔ مگر اس نے پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ ایک روز جب رابیل کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور صبح صبح التمش نہانے کے لیے گیا تھا، تبھی اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ واٹس ایپ پر ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ آج تک التمش کے موبائل کو رابیل نے ہاتھ تو نہیں لگایا تھا، لیکن اس روز اس سے صبر نہ ہوا۔ اس نے بیوی کا پورا حق جتاتے ہوئے سیدھا التمش کا موبائل اٹھایا تھا۔ اتفاق سے لاک کھلا ہوا تھا۔ سامنے ہی واٹس ایپ پر سارا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ڈی پی میں تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رابیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ ایموجی کے ساتھ میسج بھیج کر کہہ رہی تھی کہ التمش، آج کس ٹائم ملنے آؤ گے؟ یہ میسج اس سے پہلے کہ رابیل چیٹ کھول کر دیکھتی، التمش کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اسے اپنا موبائل جھپٹا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ موبائل لے کر اس کی اسکرین آف کر کے کہنے لگا،
یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کوئی مینرز نہیں ہے؟ کسی کی پرائیویسی میں یوں انٹرفیئر نہیں کرتے؟ جیسے ہی وہ پلٹی تو سامنے التمش کھڑا تھا، گیلے بال، کاندھوں پر تولیہ اور ٹراؤزر میں۔ ایک پل کو سے اپنے سامنے یوں دیکھ کر رابیل کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ سکتی۔ ایک پل کو تو وہ بات ہی بھول چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سارا کون ہے اور آپ اس سے کیوں ملنے جائیں گے؟ جواب میں التمش کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا؟ یہ جو بھی ہو اپنی حد میں رہو۔ تمہارے ساتھ یہ رشتہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ اور چچا جان کے لیے نبھا رہا ہوں، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھی؟ یہ سن کر تو رابیل کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اپنا موبائل لے کر التمش ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گیا۔ وہ شرٹ پہن رہا تھا اور ساتھ مسکرا کر اس میسج کا جواب بھی دے رہا تھا۔ وائس نوٹ میں کہنے لگا، ہاں سارا، آج شام کو کیفے میں ملتے ہیں۔ رابیل پیچھے کھڑی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش ایسے بھی کر سکتا ہے۔ وہ جلدی جلدی جا کر التمش کے پاس گئی اور اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ سارا اور آپ اس سے کیوں ملیں گے؟ آپ کے آفس کی کوئی لڑکی ہے؟ کوئی بزنس میٹنگ ہے؟ آپ لوگوں کا کیا چکر ہے؟ جواب میں التمش غصے سے کہنے لگا، دس از نن آف یور بزنس۔ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو اور مجھے بھی تم نے یہ قائل کر دیا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی نہ مانوں۔ تم تو مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو نا، اور نفرت کرنے والوں کی زندگی میں اس طرح سے دخل اندازی نہیں کیا کرتے۔ میں چاہے سارا کے ساتھ بات کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، جو بھی کروں، تمہیں اپنی نفرت مبارک۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے کمرے سے جا چکا تھا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ کتنی ہی دیر تو کمرے سے باہر نہیں گئی۔ دل و دماغ کی یہ جنگ چل رہی تھی۔ بار بار التمش کا وہ ٹوٹا ہوا لہجہ یاد آ رہا تھا اور پھر اپنی تائی جان کی سکھائی باتیں۔ وہ خود ہی خود سے کہنے لگی کہ آج کل کے شوہروں کا کیا بھروسہ، اگر بیوی بھاؤ نہ دے تو باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ التمش تو ویسے ہی اپنے مزاج میں انتہائی اکڑو اور اڑیل ہے۔ اگر کسی روز اپنی پسند کی عورت گھر میں لے آیا، اس سے نکاح کر لیا، تو میرا کیا بنے گا؟ آخر کیوں میں نے اس کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کیا؟ اگر میں تھوڑا سا جھک جاتی تو شاید آج التمش میرے ہوتے ہوئے اپنے احساسات ایک غیر عورت سے بیان نہ کر رہا ہوتا۔ یہ سوچ کر تو اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس روز وہ پورا دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ریحانہ بیگم جب اس کے کمرے میں آئیں تو وہ یوں ہی اجڑی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، وہیں سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اسے ایک مرتبہ پھر ڈانٹ کر کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ التمش کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تم تو قسم سے پتہ نہیں کب سدھرو گی۔ شوہروں کو سجی دھجی بیویاں پسند ہوتی ہیں جو ان کے آنے سے پہلے تیار ہوں، خود کو سجا کر رکھیں، ان کے ساتھ ہنس کر باتیں کریں، ان کی پسند کا کھانا بنائیں۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم دونوں ہنی مون سے واپس آئے ہو تب سے ہی تم دونوں کے مزاج نہیں مل رہے۔ پہلے وہ چپ رہتا تھا، تم بولتی تھی، اور اب وہ بول رہا ہے مگر تمہیں چپ لگ چکی ہے۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ رابیل چپ ہو چکی تھی، کہنے لگی، بس غلطی میری ہے، میں ہی اپنے رشتے کو سنبھال نہیں پا رہی۔ کچھ دیر ریحانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات چیت کرتی رہی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر سامنے دیوار پر لگی اس کی اور التمش کی شادی کی تصویر کو بے ساختہ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھائی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ لگ تو بہت اچھے رہے تھے۔ جو بھی تھا، اس کے دل میں بھی التمش کے لیے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے شام سب سے پہلے تو فریش ہو کر اس نے ایک خوبصورت سا جوڑا پہنا، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیا، لپسٹک لگائی، بالوں کو کھول کر کاندھے پر پھیلایا۔ کچن میں گئی تو سلیقے سے سر پر دوپٹہ کر کے اس نے پہلی مرتبہ ریحانہ بیگم سے التمش کی پسند کا کھانا پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی اسے کھانے میں کھیر اور پھر رس ملائی تو بہت زیادہ پسند ہے۔ رس ملائی تو رابیل کو بھی بہت پسند تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے التمش کے لیے رس ملائی بنائی، ساتھ ہی کباب بھی فرائی کیے۔ تب تک التمش گھر آ چکا تھا۔ گھر آتے ہی ایک مرتبہ پھر موبائل پر باتوں میں لگ گیا۔ یہ بات اندر ہی اندر رابیل کو مار رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی سیدھے منہ سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ اس سے بات کرنا بند کر دو۔ وہ کھانا بنا کر التمش کے پاس آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے اپنے ہاتھوں سے آج پہلی مرتبہ التمش کو کھانا سرو کیا تھا، لیکن التمش نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ وہ باقی سب کی طرف تو دیکھ کر بات کر رہا تھا، لیکن اگر رابیل بات کرتی تو بس سرسری سا جواب دے کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔
رس ملائی اور کباب اسے بے حد پسند آئے تھے۔ کہنے لگا ماما یہ آپ نے بنایا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے نہیں، آج رابیل بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے یہ کھانے بنائے ہیں۔ اس نے بس ہلکے سے انداز میں کہا تھا کہ ہاں اچھا بنا ہے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تب تک رابیل نے کمرے میں جا کر خود کو تیار کیا تھا کہ وہ کیسے آج کی رات نہ صرف التمش سے معافی مانگے گی بلکہ اس سے کہے گی کہ وہ اس کے ساتھ اس زندگی کو آگے بھی بڑھانا چاہتی ہے۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ یہ خوف اسے بار بار کھائے جا رہا تھا کہ کہیں دوسری عورت آ کر اس کے شوہر پر قبضہ کر لے۔ لیکن رات کے 11:30 بج چکے تھے اور ابھی تک التمش کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ انوار شاہ اور زوار شاہ کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول تھا۔ جس پل کمرے میں آیا رابیل کی آنکھیں نیند سے چور ہو چکی تھیں، پھر بھی التمش کے کمرے میں آتے ہی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بازو سے جھٹک کر کہنے لگا کہ مجھے نیند آئی ہے، جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لینا۔ لیکن وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کے رخ اپنی طرف موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں، مجھے ابھی آپ سے بات کرنی ہے اور آپ میری ایک ایک بات سنیں گے۔ جمائی لیتے ہوئے التمش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہنے لگا کیا ہے؟ اس کی سرخی پن پر رابیل کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، مجھے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، آپ کو باتیں سنانی ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ یہ سب کچھ نہ کیا کریں، لیکن آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا تمہیں جب میرا قریب آنا، میری بات کرنا پسند ہی نہیں ہے، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تو میں کیوں کر تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کروں؟ اور ویسے بھی جب شوہر کا گزارا باہر کی عورتوں سے ہونے لگے تو اسے گھر کی بیوی کچھ خاص اچھی نہیں لگتی۔ جیسے ہی یہ بات التمش نے کہی تو رابیل تو اس کی گریبان کو پکڑ چکی تھی۔ گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ بس چپ، بالکل چپ، اس سے آگے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ میں زبان کھینچ لوں گی آپ کی۔ خبردار جو آپ نے اپنی زندگی میں میرے علاوہ کسی اور کو شامل کرنے کے بارے میں سوچا بھی، آپ کی زندگی پر، آپ کی سانسوں پر، آپ کی محبت پر، ہر ایک چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ رابیل التمش شاہ کا حق ہے، سمجھے آپ؟ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں ایک بال برابر بھی جگہ دی نا، تو میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں میں مر جاؤں گی، میں مار دوں گی خود کو، لیکن اس سے پہلے میں اس لڑکی کو مار کر جاؤں گی جس کی خاطر آپ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ رابیل پھٹ پڑی تھی، جبکہ التمش نے اس کے ہاتھ اپنی گریبان سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو رابیل کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ رابیل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی، کالر سے گرفت ڈھیلی پڑی تو اگلے ہی پل التمش اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کہنے لگا بس اتنی ہی ہمت تھی؟ اب تک مجھے اپنی نفرت، اپنی بے حسی دکھاتی آئی ہو، میں نے 2 دن دکھائی تو تمہاری حالت یہ ہو گئی؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، پھر باتیں ایسے کیوں کر رہی ہو جیسے تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہو؟ اس مرتبہ رابیل نے زور سے مکہ اس کے سینے پر مارا تھا۔ کہنے لگی بس کریں، چپ رہیں آپ، کوئی نفرت نہیں ہے مجھے آپ سے، مجھے تو بس محبت ہے اور صرف آپ سے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح روتے ہوئے لاڈ سے کہہ رہی تھی اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر ہنس دیا تھا۔ کہنے لگا ارے میری جان بس کرو رونا، میں بس تمہاری محبت ہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے الگ کر کے اس کی آنکھیں صاف کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ محبت اور سرشاری سے رابیل اپنی آنکھیں بند کر کے وہ ایک ساتھ کتنی ہی مرتبہ رابیل کا ماتھا چوم کر کہنے لگا کہ بس اب اور نہیں رونا، جتنا رونا تھا رو لیا، میں یہی تو چاہتا تھا، اٹھا کر تمہاری محبت مجھ پر آشکار ہو۔ رابیل نے روتے ہوئے اس کا موبائل چھینا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ سارا کون ہے جس سے اتنی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے؟ جانتے ہو عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھنا موت کے مترادف لگتا ہے۔ جواب میں کسی بچے کی طرح التمش اسے اپنے حصار میں لے کر آتا ہوا بیڈ تک لے آیا اور اپنے حصار میں اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ رابیل کا سر تکیے پر تھا اور وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا خمار آلود لہجے میں کہنے لگا تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیا کرو، لیکن بچپن سے اس میں بھوسا ہی تو بھرا ہوا ہے۔ وہ میرا ہی دوسرا نمبر تھا جس پر میں نے سارا نام لکھ رکھا تھا، میں تو بس اپنی بیوی کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس میں کوئی بیوی والے جذبات بھی ہیں یا نہیں۔ یہ لفظ جیسے ہی التمش کے منہ سے سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر ہار مان چکی تھی۔ یہ لڑکا ہر بار اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر رابیل اس کے سامنے ہار مان چکی تھی
مارے غصے کے اس نے التمش کو گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا یہ بھی کہ آپ کا پھیلایا ہوا ایک جال ہے تو قسم سے میں نے کبھی بھی آپ سے بات نہیں کرنی تھی۔ آپ کے لیے تیار تو بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ ہی آپ کے لیے وہ رس ملائی بناتی، بلکہ اتنا بڑا کھیل کھیل گئے ہو آپ میرے ساتھ۔ میں نے تو آپ کے ساتھ اس کمرے میں ہی نہیں رہنا۔ وہ اپنے آپ کو التمش کے حصار سے آزاد کروا کر اٹھنا چاہتی تھی، لیکن التمش اسے مزید اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا اب اظہار کر دیا نا محبت کا، سمجھو آج سے تم میری محبت کی اسیر ہو، اب تو تم چاہ کر بھی میرے حصار سے کبھی نکل نہیں پاؤ گی۔ رابل اس وقت تڑپ اٹھی تھی۔ دونوں کتنی دیر گلے شکوے کرتے رہے اور پھر تمام تر حدود پار کرتے ایک دوسرے میں کھو گئے۔ اگلی صبح ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔ دونوں ہی ہنستے مسکراتے اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ ظواہر شاہ اور انوار شاہ تو معمول کے مطابق ناشتہ کرنے میں مصروف سیاسی باتوں میں مشغول تھے، لیکن ریحانہ بیگم نے جب دونوں بچوں کو ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ دیکھا تو دل ہی دل میں دونوں کو دعائیں دینے لگی اور ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ شکر ہے ان دونوں بچوں نے بھی تمام تر چیزیں چھوڑ کر اپنے اس رشتے کو آگے بڑھایا۔ بس میرے مالک ان دونوں کو یوں ہی خوش رکھنا اور ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، آمین۔ اتنا کہہ کر وہ پیار سے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ آج ایک الگ ہی رونق تھی ان کے گھر میں، ایک سکون تھا، خوشیاں تھی، تھوڑی نوک جھونک تھی جو ایک مرتبہ پھر اس گھر کی چار دیواری میں چہک اٹھی تھی۔